ہوتی نگینا نہ بنتا، سمندر نہ ہوتے سفینہ نہ بنتا۔ اے ظفر اس وادی یثرب میں میرے نبی کے قدم نہ لگتے تو یہ شہر مدینہ نہ بنتا۔ پہلے یہ وادی تھی، وادی یثرب تھی، آج کیا ہے؟ شہر مدینہ ہے، جس شہر کے لیے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں مدینہ دیکھنے کے لیے۔ تمہارے اور میرے شہر میں لاکھوں لوگ ہیں پیسے والے۔ یہ پیسے کی بات نہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، اس قابل آپ کو بنایا ہے، اپنا گھر دکھلا دیا اور روزہ رسول اللہ دکھلا دیا۔ جی کرام، جو ہماری گاڑی رواں ہے شہداء احد کی طرف رواں ہے، جبل احد کے مقام کی طرف رواں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس مقام پہ بھی اتریں گے، ہم شہداء کو سلام پیش کریں گے۔ جبل احد کا مقام وہ مقام ہے جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، وہ مقام بدر پہ ہوئی تھی۔ اس مقام پہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ کے دو بھائیوں کو اور ایک باپ کو اس مقام پہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ قتل کر ڈالا تھا، یعنی کہ مار ڈالا تھا۔ تو ہندہ نے قسم کھائی تھی، جب بھی میرا سیدنا امیر حمزہ سے مقابلہ ہوا تو میں ان کو شہید کرا کے، ان کا سینہ چاک کرا کے، کلیجہ نکال کے وہ کلیجہ میں کچا ہی چباؤں گا۔ ہندہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایسا بھی آپ کی الٹے ہاتھ طرف دیکھیں گے، یہ پہاڑی نظر آئے گی، چھوٹی سی پہاڑی ہے، جبل رماد کی پہاڑی، جس پہاڑی کے اوپر کچھ حجاجہ کرام چڑھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز کو 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا۔ انہیں فرمایا تھا کہ جنگ جیتے یا جنگ ہارے آپ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو مسلمانوں کو پہلے ہی روڈ میں جنگ فتح ہو جاتی ہے تو 40 صحابہ کرام نیچے اتار آتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، سامانی اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتار آتے ہیں۔ تو 10 صحابہ کرام اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں، جو اس وقت کفار کے کمانڈر ہوتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہاڑی وہ خالی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کے اس پہاڑی کے اوپر ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیتی ہیں۔ جب ان کو شہید کر دیتے ہیں تو جنگ کا عالم دوبارہ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اسی ہی مقام پہ اسی ہی غزوے میں ہمارے ہی 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی ہی پہاڑی کے اوپر ہمارے 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور اسی پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی حالت میں بھی ہوا تھا۔ ایسا بھی آپ کی سیدھے ہاتھ طرف پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل احد کا پہاڑ۔ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر یہ پہاڑ چوڑا ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ہیں 1 کلومیٹر پیچھے کی طرف۔ اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، جنتی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن جنت کے سامنے ہوگا، یہ جنتیوں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ طرف دیکھیں گے، سامنے جالی والا قبرستان نظر آ رہا ہے۔ سامنے اسی جالی والے قبرستان میں 3 ہی قبریں ہیں، 3 قبروں میں 70 صحابہ کرام مدفن آرام فرما ہے۔ آپ جائیں گے ان شہداء کو سلام پیش کریں گے، نشاندہی بھی کر سکیں گے۔ جو پہلی قبر ہے اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے، ایک کالے والا پتھر رکھا ہوا ہوگا۔ دوسری قبر ہے اس میں 2 صحابہ کرام اکٹھے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش، 2 آرام فرما ہے۔ ایک ہی قبر ہے اجتماعی قبر، بہت ہی بڑی قبر ہے، اس میں 67 صحابہ کرام اکٹھے اور مدفن آرام فرما ہے۔ تو گاڑی ادھر ہی کھڑی ہوگی صاحب، 1 منٹ، آپ نے جس مقام پہ جس جگہ پہ ایسا آپ کو اتارا جائے، آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ آگے بھی زیارتیں ہیں، ہمیں وہ زیارتیں بھی مل جائیں گی، اور ظہر کی نماز بھی ہم مسجد نبی میں ادا کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں آسانی سے مل جائے۔ جس مقام پہ جس جگہ پہ ایسا آپ کو اتارا جائے، آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔